بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح ناخدا سمندر میں کشتیوں کو ہواؤں کے دوش پر سفر کے اندیا دیتے ہیں، اسی طرح یہ کھوجی صحرا میں اونٹوں کے قافلوں کے ساتھ لیے پانی کے ایک ذخیرے سے دوسرے تک رہنمائی کرتے تھے۔ آبی ذخائر تک یہ سفر عام طور پر ایک دن میں طے کر لیا جاتا یا پھر زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن کی مسافت درپیش رہا کرتی۔ عام طور پر یہ قافلے طویل مسافتیں طے کر کے زیر زمین چشموں کے پاس آباد خانہ بدوشوں کی عارضی بستیوں کے تک پہنچ جاتے یا پھر کنوؤں کے گرد غیر آباد مگر چند شاداب درختوں اور سنگ میلوں کے پاس پڑاؤ ڈالتے۔ بعض مقامات پر باقاعدہ نخلستان آباد تھے۔ یہ مستقل نخلی آبادیاں جیسے مدینہ، خیبر، تیمہ اور تبوک وغیرہ ہوا کرتی تھیں، جو تجارتی راہداری میں مکہ کے شمال میں نقشے پر ایک ترتیب میں واقع تھی۔ ان نخلستانوں میں پانی وافر مل جاتا تھا، بلکہ ہر طرف ہریالی ہوا کرتی۔ کھجور کے باغات، تازہ میٹھے پانی کے چشمے کئی میل تک پھیلے تھے اور ہر طرف سبزہ اور شاداب وادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ صحرا کے بیچ یہ چند نخلستان ان قافلوں کے لیے بے حد ضروری تھے۔ یہاں پڑاؤ میں انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی اور وہ یہاں طویل سفر کی تھکان اتار سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کئی مہینوں پر محیط اس کٹھن سفر کے نتیجے میں کمایا جانے والا منافع خاصا معقول اور صعوبتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک مکہ کے تاجران نے اپنا کاروبار عرب کے طول و عرض میں پھیلا رکھا تھا۔ یہ کاروبار جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو بر اعظم یورپ سے کہیں بڑے علاقے میں پھیلا ہوا تھا اور اس کا حجم شمال اور جنوب الغرض ہر طرف ایک سی بڑھ کر تھی۔ اس خطے میں شام، عراق، مصر، یمن اور ایتھوپیا کے تقریباً تمامی شہر، بستیاں اور تجارتی مراکز اس راہداری کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مراکز اس کاروبار کا کلیدی حصہ تھے۔ اس خطے میں تاجران کی آمد و رفت اس قدر عام تھی کہ انہیں کہیں بھی اجنبیت محسوس نہ ہوتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاجر اپنی بنیادیں ہر اس شہر اور قصبے خطے میں مضبوط بناتے جہاں ان کا کاروبار یا مفاد ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ایک تاجر کی مثال ایک مسافر کی سی تھی اور یہ مسافر گویا اس خطے میں ہر شہر اور قصبے کا نسبت کے لحاظ سے عارضی مگر کاروبار کی روح سے مستقل مقیم ہوا کرتا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔